الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا قربانی میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یعنی جو جانور ہم اللہ کی رضا کے لیے عید الاضحیٰ میں قربان کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ قربانی ایک خاص عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن جانور ذبح کیا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ ایک الگ چیز ہے، وہ علیحدہ مطلوب ہے، یہ علیحدہ مطلوب ہے۔ اس لیے دونوں کو ایک ساتھ کر کے ہم ایک ساتھ دو عبادت نہیں بنا سکتے کہ قربانی بھی ہو گئی اور عقیقہ بھی ہو گیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی اور وہ عصر کی نماز پڑھنے آیا اور یہ کیا سوچ رہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھوں گا، یہ ظہر بھی ہو جائے عصر بھی ہو جائے، تو ایسا تھوڑی ہوگا بھائی۔ ظہر کی نماز الگ سے فرض تھی اور عصر کی نماز الگ سے، دونوں 4 رکعت ہے اور دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ تو اب کوئی مس کر دیا ظہر کی نماز اور عصر میں آ کے 4 رکعت پڑھ رہا اور بول رہا کہ اس کے ساتھ میں ظہر بھی ہو جائے عصر بھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ ہم عقیقہ کر رہے ہیں، کوئی ایک ہی چیز کر سکتے ہیں آپ، یا تو عقیقہ کیجیے یا قربانی کیجیے۔ قربانی اور عقیقہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک دوسری شکل کچھ لوگوں نے اپنائی ہے قربانی کے موقع پر عقیقے کی۔ وہ کیا؟ وہ جو حصوں والی قربانی ہوتی بڑے جانور کی، تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان 7 میں سے ایک حصہ عقیقے کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ ایک جانور، بڑا جانور طے کیا کچھ لوگوں نے، اب اس میں 7 حصے ہیں، اب کچھ حصے قربانی والے ہیں اور اس میں کچھ حصہ عقیقے کا فکس کر دیتے۔ یہ 7 لوگ ہیں تو 6 لوگ کیا ہے قربانی والے ہیں اور ایک حصہ کسی کے عقیقے کے لیے طے کر دیتے۔ یہ بھی غلط ہے، 2 اعتبار سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں جو 7 حصے بتائے گئے ہیں وہ صرف قربانی کے لیے بتائے گئے ہیں، نہ کہ عقیقے کے لیے، اس لیے آپ اس میں عقیقہ نہیں ایڈ کر سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیقے میں بڑے جانور سے عقیقہ کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے۔ تو جب بڑا جانور جو فل جانور، فل پورا مکمل جانور اگر عقیقے میں کیا جائے تو اسے عقیقہ نہیں ہوتا۔ بڑا جانور اگر عقیقے میں آپ ذبح کریں عقیقہ نہیں ہوگا، وہ آپ سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تو جب ایک مکمل جانور عقیقے میں ثابت نہیں ہے تو اس جانور کا ایک حصہ یہ عقیقے میں کیسے چل سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ عقیقہ بڑے جانور سے کیا گیا، لیکن ایسی ساری روایتیں ضعیف مردود ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر طبرانی کی ایک روایت ہے، جلد 1 صفحہ 150، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے بچہ پیدا ہو وہ اونٹ، گائے وغیرہ سے عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی روایت ہے، موضوع، من گھڑت، فیبریکیٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے مسعدہ ابن الیسع، یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے۔ ایسے ہی ایک روایت انس بن مالک سے نقل کی جاتی ہے، یہ موقوف روایت ہے، یعنی مرفوع نہیں، موقوف روایت ہے۔ یہ المعجم الکبیر میں ہے، جلد 1 صفحہ 244، اس میں قتادہ ہیں، ان کا عنعنہ ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ انس بن مالک کا اثر ایک اور کتاب میں ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں ایک راوی ہیں حریث ابن السائب، ضعیف راوی، اس لیے یہ اثر بھی ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، امام ابن ابی دنیا کی کتاب میں ہے، تو اس میں یحییٰ بن میسرہ ایک راوی ہے، ضعیف راوی ہے، ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ حدیث اور آثار ہیں جو لوگ پیش کر کے کہتے ہیں کہ بڑے جانور سے عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے عقیقے میں بڑے جانور کو لانا اور اس سے عقیقے کرنے کو ناپسند کیا، بلکہ ایک روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دیکھیں، امام طحاوی کی کتاب شرح مشکل الاثار، جلد 3 صفحہ 68، اس میں ایک روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، فقیل علی عائشہ، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یا ام المؤمنین، اے اماں عائشہ، اقی عنہ جزورا، کہ اونٹ ذبح کر کے عقیقہ کریں؟ فقالت معاذ اللہ، تو اماں عائشہ نے کہا اللہ کی پناہ، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتانی مکافات، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اونٹ نہیں ذبح کر سکتے، بلکہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ ذبح کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 بکرا
ذبح ہوگا ہم 2 بکرا ذبح کریں گے لیکن اونٹ ذبح نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کیا، جب ان کے سامنے کہا گیا کہ عقیقے میں اونٹ یعنی بڑا جانور ذبح کریں گے تو سختی سے منع کیا، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے مصنف عبد الرزاق میں جلد 4 صفحہ 328، اس میں حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ان کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا حلا عققتی جزورا علی ابن کی، کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تو اونٹ ذبح کر دیا جائے عقیقے میں۔ فقالت معاذ اللہ، تو انہوں نے بھی کہا اللہ کی پناہ ہے، کہا کہ قانت عمتی عائشہ، کہتی ہے کہ اماں عائشہ فرماتی تھی علی الغلام شاتان، کہ 2 بکری ذبح ہوگی بچے کے لڑکے پر، والل جاریہ شات، اور لڑکی ہے تو 1 بکری۔ تو حفصہ بنت عبد الرحمن نے بھی اس پر نکیر کیا اور کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور تابعین اس بات کو درست نہیں سمجھتے تھے کہ عقیقے میں بڑا جانور ذبح کیا جائے۔ تو جب عقیقے میں بڑے جانور کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے تو قربانی میں جو حصے ہیں اس میں ایک حصے میں عقیقہ شامل کر دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ قربانی میں عقیقہ کسی طرح نہیں ہو سکتا، نہ تو اس طرح کی جانور میں عقیقے کی نیت کی جائے، نہ اس طرح سے ہو سکتا، اور نہ اس طرح کی جو حصوں والی قربانی ہوتی ہے اس میں کوئی ایک حصہ عقیقے کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت سے جو ثابت شدہ مسائل ہیں انہی پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔